إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ تمام قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں بسایا۔ یہ انسان جہاں چند افراد ملتے ہیں وہاں ایک معاشرہ جنم لیتا ہے، ایک سماج بنتی ہے۔ شریعت مطہرہ نے جس طریقے سے ہمیں خود کی اصلاح کی تلقین کی ہے اسی طریقے سے اس شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اس معاشرے کی اصلاح کریں، اس سماج کی اصلاح کریں، اور اس کے تعلق سے ہمارے لیے جو سب سے بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک معاشرے میں رہتے تھے، ایک سماج کے فرد تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سماج کا حق ادا کیا اور ایسے معاشرے میں رہنے کا طریقہ بتلایا، اور صرف بتلایا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو اس سلسلے میں نمونہ بنا کر پیش کیا۔ ہم ایسے نبی کے ماننے والے ہیں جن کے تعلق سے کوئی بھی تعلیم اگر ہمیں ملے یا کیسی بھی ذمہ داری ملے تو ہم اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل و اکمل مانتے ہیں اور پاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر میدان میں، ہر طریقے میں مکمل تبلیغ کی، اور اس تبلیغ پر پہلے خود کو عمل کر کے بتایا۔ چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شہری کی حیثیت سے ہوں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماج کے ایک فرد کی حیثیت سے ہوں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کی حیثیت سے ہوں، یا باپ کی حیثیت سے ہوں، یا نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے ہوں، ان تمام میدان میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل اور اکمل پاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سماج میں اور جس معاشرے میں بود و باش اختیار کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کا خود کو ایک ذمہ دار شہری بنایا، ایک باغیرت اور غیور شہری بنایا،
اور ویسا شہری بننے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احکامات بیان فرمائے، جس کو عمل میں لا کر ہم اپنے آپ کو سماج کا، معاشرے کا ایک باعزت اور معزز اور مکرم فرد بنا سکتے ہیں۔ کیونکہ کبھی بھی سماج کی اصلاح اگر ہم یہ چاہیں کہ دوسروں کی اصلاح سے شروع کی جائے تو یہ کبھی بھی معاشرہ اور سماج کی اصلاح نہیں ہوگی۔ ایک معاشرہ اور ایک سماج اسی وقت بہترین سماج بنتا ہے جب اس سماج کے ہر فرد کے دل میں یہ احساس ہو کہ ہمیں خود کو سدھارنا ہے، ہمیں خود کی اصلاح کرنی ہے۔ اور جب یہ احساس ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے تو یقین جانے وہ معاشرہ بہت بہترین معاشرہ بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس زمانے کے لوگوں کی حالات کو دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جان و مال کو ختم کرنے والے اور ہر نیکیوں میں سبقت کرنے والے صحابہ کرام کی جماعت۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کو بہترین زمانہ قرار دیا، بہترین زمانہ قرار دیا۔ صحابہ کرام کے اندر یہ جذبہ تھا کہ اگر کوئی آیت نازل ہو یا کوئی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرے تو اس آیت کے اوپر، اس حکم کے اوپر، ان احکام کے اوپر ہم سب سے پہلے خود عمل کر کے دکھائیں، پھر ہم دوسروں میں اصلاح کریں، دوسروں میں ان باتوں کی ہم تبلیغ کریں۔ آج یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے سے ان تمام چیزوں کا فقدان ہے۔ اس کا نتیجہ اور خمیازہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ انتہائی پستی میں گرتا چلا جا رہا، ہمارا سماج انتہائی ذلت کی چادر اوڑھے ہوئے ہے۔ ہم نے یہ تصور کیا ہوا ہے کہ جو اچھی باتیں ہوتی ہیں، جو احکامات ہوتے ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں، جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں، جو سنتیں ہوتی ہیں، وہ ہمارے لیے نہیں ہو، دوسروں کے لیے ہے۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے، سب سے بڑا المیہ۔ جب چند منٹوں کے لیے ہم کسی دینی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے ایک طرح سے کہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہمیں دی جا رہی ہے، یقیناً اس کے مصداق ہم بھی ہیں۔ یہ ایک جذبہ چند لمحوں کے لیے ہمارے دلوں میں آتا ہے، لیکن جیسے ہم ان مجالس سے اٹھتے ہیں، ہمارا ناطہ ان مجلسوں سے ختم ہوتا ہے، ہم اس مجلس سے دور جاتے ہیں تو وہ تمام باتیں ہم بھلا دیتے ہیں اور ان تمام باتوں سے اپنا دامن چھڑا لیتے ہیں کہ وہ باتیں ہمارے لیے نہیں تھیں، اور ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا تو دور کی بات ہے، ہم ان چیزوں میں غور و فکر تک نہیں کر پاتے۔ آج یہ ہمارا المیہ ہے، یہ افسوسناک مرحلہ ہے ہمارا کہ تمام چیزیں ہم نے دوسروں کے لیے چھوڑ رکھا ہے، اپنے لیے کچھ نہیں۔ ہم مکمل کامل ہیں، ایک طرح سے یوں کہا جائے کہ ہم نے یہ تصور کیا ہے اپنے بارے میں، ہر شخص یہ تصور کرتا ہے اپنے بارے میں کہ وہ کامل ہے، اسے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بے جا نہ ہوگا، یہ بے جا نہ ہوگا۔ کیونکہ اگر اس کے دل میں یہ احساس ہوتا، یہ خیال ہوتا کہ میں کامل نہیں ہوں، مجھے بھی اصلاح کی ضرورت ہے، تو ایسا شخص ہمہ وقت علم کے فراق میں رہتا، ایسا شخص ہمہ وقت اپنے وقت کی قدر میں رہتا، ایسا شخص ہمہ وقت اپنے اعمال کی اصلاح میں رہتا، اپنے عقیدے کی اصلاح میں رہتا۔ وہ صحابہ کرام کا زمانہ تھا کہ صحابہ کرام پہلے خود کی اصلاح کیا کرتے تھے، بعد میں دوسروں کی تبلیغ کیا کرتے تھے، تبھی ایک بہترین معاشرہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے چند بنیادی اسباب بیان فرمائے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس سماج میں رہتے ہیں، یقیناً ہمارا رہنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا چند لوگوں کے ساتھ ہوگا، چند لوگوں کے ساتھ ہوگا، ہمارے معاملات ہوں گے، ہماری گفتار و کردار ہوں گی، لیکن ان تمام چیزوں میں ہم نے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، ہم نے اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے تعلق سے ایسی سخت وعیدیں بیان فرمائی اور زبان کے تعلق سے ایسی احادیث بیان فرمائے کہ ایک عقل مند مومن کے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شرط رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اسے چاہیے کہ وہ یا تو اپنی زبان سے بھلی بات کہے یا پھر وہ زبان کو خاموش رکھے۔ آج اگر ہم اپنی زبان کو خاموش کر لیں گے بری باتوں سے، بیہودہ باتوں سے،
ایسی چیزوں سے جس کا کوئی ماحصل نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یقین جانے سماج سے اور ہمارے معاشرے سے بیشتر برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج ہم نے اپنی زبان کو بے قابو کیا ہوا ہے، ہمارا اپنے زبان کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے، ہم نے اپنے زبان کو اختیار دیا ہوا ہے، وہ جو چاہتا ہے بکتا ہے، جو چاہتا ہے بولتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، کہ جو خاموش رہ گیا اس نے نجات پائی۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں زبان کے تعلق سے بہت سخت جملہ انہوں نے کہا ہے کہ کل قیامت کے روز ایک شخص پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، اور اس حال میں آئے گا کہ اس نے اپنے زبان کو اپنے قابو میں نہ کیا تھا، اس کی وہ تمام نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیست و نابود کر دے گا، اس کی وہ تمام نیکیاں ہوا منصورہ ہو جائیں گی، اور ایک شخص کل قیامت کے روز گناہگار ہو کر آئے گا، خطا کار ہو کر آئے گا، سیاکار ہو کر آئے گا، لیکن اس حالت میں آئے گا کہ اس نے اپنے زبان کو اپنے اختیار میں رکھا تھا، اس نے اپنے زبان کو اپنے قابو میں رکھا تھا، اس نے اپنے زبان سے کسی کو ایذا نہیں پہنچائی، کسی کو تکلیف نہ پہنچائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان کے بدولت اسے نجات دے دے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحیی، کہ جو مجھے دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان، اگر ہم نے اپنی زبان کو اپنے قابو میں کر لیا، یقین جانے ایک بہترین معاشرے کی شروعات ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اندر ایسی سلاست ہوتی، ایسی نرمی ہوتی، ایسا مٹھاس ہوتا کہ راوی کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں کوئی بیٹھا ہے اور اگر وہ بیٹھنے والا اللہ کے نبی کے جملے کو الفاظ کو گننا چاہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو گن سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اور آہستہ سے بات کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتے، کلام کرتے تو انتہائی تیزی کے ساتھ نہیں کیا کرتے تھے، تیزی کے ساتھ نہیں کیا کرتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عملی طریقے سے ایک اصول بتایا ہے، ایک طریقہ بتایا ہے ہمیں کہ جب ہم ایک دوسرے سے بات کریں سب سے پہلے تو ہم نے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے۔ جب ہم نے اپنی زبان کو اپنے قابو میں کر لیا، جب ایک دوسرے سے بات کرنے کی نوبت آئے تو اپنی زبان سے اپنے زبان سے جب کوئی الفاظ نکالنا ہے، کوئی جملے نکالنے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق انتہائی سلاست کے ساتھ، انتہائی نرمی کے ساتھ، انتہائی آہستہ سے ٹھہر کر باتیں کرنی ہے تاکہ سامنے والا آپ کی باتوں کو سمجھ جائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو بات کرتے ہیں تو ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے والوں کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے اس کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ اگر کوئی گننے والا آپ کے الفاظ کو گننا چاہتا تو وہ گن سکتا تھا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہم معاشرے میں رہ کر اپنے زبان کو کیسے کام میں لائیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کی ایک گواہی ہے انک لعلی خلق عظیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں، آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ اگر ہم ایک بہترین معاشرے کی تشکیل چاہتے ہیں، ایک اچھے سماج کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنے سماج کو بنانا چاہتے ہیں، سنوارنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کو اپنائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بہترین اخلاق کو اپنانے کی ہی دعوت نہیں دی بلکہ اس کے تعلق سے بے شمار فضیلتیں بھی بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا احاسنکم اخلاقا، کہ تم میں بہترین وہ ہے، خیرکم احاسنکم اخلاقا، جو تم میں بہترین اخلاق کا حامل ہو۔ اور کل قیامت کے روز جب اللہ تبارک و تعالی میزان قائم کرے گا، ترازو رکھے جائیں گے، تو اس میں سب سے بھاری اور سب سے وزنی اگر کوئی چیز ہوگی تو ہمارا بہترین اخلاق ہوگا۔ یہ بہترین اخلاق کا فائدہ ہمیں آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو دے گا ہی، لیکن اس دنیا کے اندر بھی ہمیں اس کے بے شمار فوائد دیکھنے کو ملتے ہیں، اس کا بہترین ثمرہ دیکھنے کو ملتا ہے، اس کے بے شمار فائدے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہمارے آپس کے تعلقات استوار ہوتے ہیں، ایک دوسرے میں جو انبن رہتی ہے ہمارے بہترین اخلاق سے وہ انبن ختم ہو جاتی ہے، وہ جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو
تو یہ بہترین اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم بے شمار ایسے واقعات دیکھتے ہیں۔ ایک واقعہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ ایک دیہاتی آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نجرانی چادر اوڑھی ہوئی تھی جس کا کنارہ تھوڑا موٹا تھا۔ وہ دیہاتی آتا ہے، وہ چادر کو پکڑ کر کھینچتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے حکم دے کہ اللہ کے مال سے مجھے دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکراتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس کے لیے حکم دیتے ہیں کہ اسے اللہ کے مال سے دیا جائے۔ ایسی عظیم شخصیت، ایسی عظیم ذات جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فضائل دیے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بے شمار مناقب سے نوازے گا، اس کے ساتھ ایک عام قسم کا انسان، ایک بدو، ایک دیہاتی، ایک اعرابی قسم کا انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی حرکت کرتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہونے کے بجائے مسکرا دیتے ہیں۔ تو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اعلیٰ اخلاق کی گواہی دیتے ہیں۔ اگر یہ اعلیٰ اخلاق ہم نے اپنی زندگی کے اندر نافذ کیا تو یقین جانے ہم ایک بہترین سماج کی تشکیل کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک انسان اکیلا انسان ہی نہیں رہتا ہے، اس کے تعلقات مختلف ہوتے ہیں، اس کے تعلقات بسا اوقات اس کے عزیز و اقارب سے ہوتے ہیں، پھر آتے ہیں اس کے پڑوسی، پھر آتے ہیں اس کے آس پڑوس کے لوگ، اس کے محلے والے، اس کے سماج والے، ملک والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے کے بعد معلوم یہ چلتا ہے کہ سماج کی اصلاح کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دیگر لوگوں کے ساتھ بہترین تعلقات رکھنے کا حکم دیا، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضلیت اور فوقیت اگر کسی کو دی تو اپنے عزیز و اقارب کو دی۔ آپ کے اگر کوئی رشتہ دار ہیں، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، تو شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کریں، ہم ان کے غلطیوں کو نظر انداز کریں، ہم ان کے معاملات میں ان کے لیے آسانی پیدا کریں، ہم ان کے ساتھ سختی نہ کریں، ہم ان کے لیے غلط زبان استعمال نہ کریں۔ جب یہ رشتہ دار صحیح رہیں گے اور ان کا تعلق ہمارے ساتھ جڑا رہے گا، یقیناً یہ چیز بھی معاون اور مددگار ثابت ہوگی ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے۔ آج ہر شخص اپنے رشتہ داروں سے منہ پھلائے بیٹھا ہے، ہر شخص اپنے رشتہ داروں سے منہ پھلائے بیٹھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی آپ جب رشتہ داری کے تعلق سے پڑھیں گے تو معلوم یہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے تعلق سے کتنے زیادہ احکام نازل فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حقوق بیان فرمائے کہ والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرو اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ احسان و سلوک کرو، جن کا تمہارے ساتھ تعلقات ہے ان کے ساتھ احسان کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں داخل ہو رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 4 چیزیں بیان فرمائی، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا اس وقت، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام، کہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو۔ جب ایک انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، اس سے اس کی طاقت مضبوط ہوگی، اس سے اسے تقویت ملے گی، اس سے اس کو قوت ملے گی اور ایک بہترین معاشرے کی تشکیل ہوگی۔ اور اس کا فائدہ صرف معاشرے کو نہیں پہنچے گا بلکہ اپنی رشتہ داری کو مضبوط کرنے کا فائدہ ہمیں بھی پہنچے گا، اس خاندان کو بھی پہنچے گا۔ جب ایک خاندان مضبوط ہوگی تو چند خاندان آپس میں مل کر ایک معاشرہ بنیں گے، اور جب تمام خاندان آپس میں مضبوط ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ خاندان جس معاشرے میں سانسیں لے رہی ہے وہ معاشرہ بھی مضبوط ہوگا اور وہ معاشرہ بھی بہترین معاشرہ بنے گا۔ تو رشتہ داری کو جوڑنا، قطع رحمی نہ کرنا، یہ بہترین سماج بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رشتہ داروں کے حقوق بیان فرما دیے تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے، پڑوسیوں کے حقوق۔ اور یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کو
مضبوط بنانے میں، ہمارے معاشرے کی اصلاح کرنے میں، ہمارے معاشرے میں محبت اور بھائی چارگی قائم کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور یہاں تک کہا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل امین علیہ السلام مجھے برابر پڑوسی کے تعلق سے وصیت کرتے رہے۔ ما زال جبریل، برابر وصیت کرتے تھے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ایسا رہیں ویسا رہیں، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا یا میں گمان کرنے لگا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی کو ہمارے رشتہ داروں کی طرح ہمارے مال میں وارث نہ بنا دیں۔ اتنی زیادہ وصیتیں اللہ جبریل علیہ السلام نے کی پڑوسی کے تعلق سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، اپنے ساتھ شرک کرنے سے روکا، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ والجار ذی القربیٰ، اور جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ احسان و سلوک کرو، چاہے قریبی رشتہ دار کوئی بھی ہو۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قریبی جو ہوتے ہیں، قریبی رشتہ دار ہوں یا قریبی پڑوسی ہو، یہ تین طرح کے ہوں گے آپ کے پاس۔ یا تو وہ شخص کافر ہوگا تو ایک حق ہے اس کا آپ کے اوپر کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے، پڑوسی ہونے کے ناطے اس کافر کے ساتھ احسان و سلوک کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا۔ یا تو وہ پڑوسی کافر نہ ہو، مسلمان ہو، تو اس کے آپ کے اوپر دو حق ہوں گے، ایک اسلام کا حق اور ایک پڑوسی ہونے کا حق۔ اور اگر وہ پڑوسی آپ کا رشتہ دار ہو تو آپ کا تین حق ہو گئے۔ وہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کے ساتھ احسان و سلوک کریں۔ ایک تو وہ مسلمان ہے، مسلمان ہونے کا حق ہے، ایک تو وہ آپ کا پڑوسی ہے، پھر تیسرا وہ کہ یہ آپ کا رشتہ دار ہے۔ یہ تین حقوق آپ پر عائد ہو جاتے ہیں ایک پڑوسی کی حیثیت سے۔ اگر کچھ بھی نہیں، آپ کا پڑوسی ایک غیر مسلم ہے، آپ کا پڑوسی کوئی کافر ہے، تو اسلام نے اس سے ایسے پڑوسیوں کے ساتھ بھی احسان و سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کوئی سبزی وغیرہ بنایا، اس میں انہوں نے شوربہ زیادہ کیا، اور چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سالن وغیرہ بنائے تو اس میں شوربہ زیادہ کر لے تاکہ وہ اپنے پڑوسیوں کو دے سکے، انہوں نے اس میں سالن میں شوربہ کو زیادہ کیا اور اس شوربے کو اپنے بغل میں موجود یہودی پڑوسی کو دیا اور کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سنا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہی سیکھا۔ غور کیجئے، اسلام کی ایسی تعلیمات کہ اسلام نے صرف ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنے پہ نہیں ابھارا، اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم جس طریقے سے اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہیں ہم اپنے سماج کی بھی اصلاح کریں، اور اس سماج کی اصلاح کے لیے، اس معاشرے کی اصلاح کے لیے اسلام نے جو تعلیمات دی ہے یقیناً یہ تمام قانون سے افضل اور تمام تعلیمات سے اعلیٰ تعلیم ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں تو ہم ایک بہترین معاشرے کو تشکیل دے سکتے ہیں، ایک بہترین سماج ہم بنا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج میں رہنے والے غریبوں کے ساتھ احسان و سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب ایک انسان کسی سماج میں رہتا ہے تمام لوگوں کی حالات یکساں نہیں ہوتی، کچھ غریب ہوتے ہیں، کچھ امیر ہوتے ہیں، کچھ درمیانے ہوتے ہیں، کوئی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب نوازتا ہے، کسی کو اللہ ذرے ذرے کا محتاج کر دیتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غریبوں کا اور ان محتاجوں کا بھی خیال کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ تعلقات رکھنا امیروں کے مقابلے میں زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مسکین قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ مالداروں سے جنت میں کئی سو سال پہلے داخل ہوں گے، تو غریبوں کے ساتھ تعلقات رکھے جائیں، غریبوں کے ساتھ تعلقات بنائے جائیں اور ان کے ساتھ احسان و سلوک کیا جائے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں جن کا معاشرے کے اندر اثر و رسوخ ہوتا ہے، اور جو معاشرے میں کم درجے والے لوگ ہوتے ہیں، جو معاشرے میں کمزور ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھ کر سلام تک نہیں کرتے، ہم ان سے نظریں چڑھاتے ہیں، ہم ان کو اپنی دعوتوں میں نہیں بلاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کرتے۔ معاشرے میں اثر و رسوخ والوں کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے قریبی بنیں، ہم پہل کرتے ہیں ان کے ساتھ سلام کرنے میں، ہم پہل کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کے دعوتوں میں شریک ہونے میں، لیکن جب کسی غریب کا سامنا ہوتا ہے تو ہم اس سے اپنے دامن کو چراتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ مدینے کی لونڈیاں آتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتی تھیں، اپنی ضرورتوں کو پیش کرتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، اے اللہ کی لونڈی، تم مجھے جہاں لے جانا چاہو لے جاؤ، میں تمہاری ضرورت کو پوری کروں گا۔ فجر کے وقت میں سخت جاڑے کا موسم ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے جب مسجد نبوی سے نکلتے، مدینہ کے جو غلام ہوتے ہیں اپنی برتنوں میں پانی لے کر آ جایا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ آپ اس میں اپنے دست مبارک کو ڈالیں گے، برکت کی امید لے کر کہ اس سے شفا یابی ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا سخت موسم، ٹھنڈی کا موسم، انسان چاہتا ہے کہ پانی سے دور رہیں، اور وہ زمانہ یہ پانی کو گرم کرنے کی جو آج سہولتیں ہیں وہ سہولتیں نہیں تھی اس زمانے میں، اور عرب کا علاقہ جہاں گرمی سخت پڑتی ہے تو وہاں ٹھنڈی بھی سخت پڑتی ہے۔ ایسے علاقے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان معمولی غلاموں کے لائے ہوئے برتنوں کے پانی میں اپنی انگلیوں کو ڈبوتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ نے ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے اتنے بہترین اور عمدہ اصول بیان فرما دیے۔ اسی طریقے سے جب ایک معاشرہ بنتا ہے تو اس معاشرے کے اندر کچھ بڑے ہوتے ہیں، کچھ بوڑھے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، مرد ہے، عورت ہے۔ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں گے تو ہم پائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے الگ الگ حقوق بیان فرمائے، مردوں کے الگ حقوق بیان فرمائے، بڑے بوڑھوں کے الگ حقوق بیان فرمائے، بچوں کے الگ حقوق بیان فرمائے، عورتوں کے الگ حقوق بیان فرمائے، خادماؤں کے الگ حقوق بیان فرمائے، کام کرنے والے مرد اور کام کرنے والی عورتوں کے الگ حقوق بیان فرمائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی۔ جب ہمارا سامنا جب کسی بڑے بوڑھے سے ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے اس کے سامنے احترام سے پیش آئیں، عزت سے پیش آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اجلال اللہ تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم یہ بھی ہے کہ تم کسی مسلمان بوڑھے کے ساتھ عزت اور وقار سے پیش آؤ، کسی مسلمان بوڑھے کے ساتھ عزت اور وقار سے پیش آؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اپنے سے بڑوں سے کیسے ملاقات کیا جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا لیس منا من لم یرحم صغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ویجل کبیرنا، اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر ان کا احترام نہ کرے، ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ واضح ہدایتیں بیان فرمائی معاشرے میں رہنے والے تمام افراد کے تعلق سے کہ چھوٹوں پر رحم کرنا ہے اور بڑوں کے ساتھ عزت اور وقار کا معاملہ کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں بھی بیان فرمائی۔ لیکن آج کا ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ آج ہمارے اندر ادب اور اخلاق اعلیٰ کی اتنی کمی ہے کہ کیا چھوٹے کیا بڑے، ہمارے دلوں کے اندر کسی کا لحاظ باقی نہ رہ گیا، ہمارے دلوں کے اندر کسی کا لحاظ باقی نہ رہ گیا۔ کوئی جب بڑا بزرگ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس کے لیے اپنی کرسیوں سے اٹھ کر اسے جگہ دینا مناسب نہیں سمجھتے ہیں۔ جب کوئی بڑا بزرگ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم سامنے سے اس کو سلام کرنے میں پہل کرنا گوارا نہیں کرتے، ہم اس بڑے بزرگ کے ساتھ نرمی اور شفقت سے بات نہیں کرتے۔ یہ آج ہماری حالت ہے، ہمارے بچوں کی حالت ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی نہ سکھایا کہ وہ بڑے بزرگ کیا احترام کریں، وہ بڑے بزرگ کے ساتھ سلیقے سے پیش آئیں، ان کے ساتھ عزت اور وقار سے پیش آئیں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ بیشتر ایسے علاقوں میں آپ چلے جائیے جہاں کے بچے اور جہاں کے نوجوان، یا یوں کہیے عمومی طرح کے تمام لوگ بڑے اوباش اور بد اخلاق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں کسی کے تئیں رحمت نہیں ہوتی ہے، چاہے بچے ہوں یا بڑے بوڑھے ہوں، تمام کو تنگ کرنا، تمام کو پریشان کرنا، ان کی دل آزاری کرنا، انہیں ذلیل کرنا، انہیں بے عزت کرنا، یہ ان کا ڈیلی اور روزانہ کا مشغلہ رہتا ہے۔ اور ان تمام چیزوں سے اسلام نے ہمیں روکا ہے۔ اسلام نے ہمیں واضح تعلیم دی ہے، واضح حکم دیا ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس معاشرے میں ہمارا سامنا کسی بڑے بوڑھے سے بھی ہوگا، لہذا تمہیں یہ حکم ہے کہ ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آؤ، ان کی عزت کرو، ان کا وقار کرو، ان کا احترام کرو۔ یہ تعلیمات ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ بھی احسان و سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ شریعت ایسی شریعت ہے جو کامل اور اکمل شریعت ہے، اس شریعت کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔
عورتوں کی حالت زمانہ جاہلیت میں کیا ہوا کرتی تھی، یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کھلے الفاظ میں بیان فرما دیا کہ جب زندہ درگور کی جانے والی لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا، مطلب یہ کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی اولادوں کو، خصوصاً بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، عورتوں کو میراث میں حق نہیں دیا جاتا تھا، ان کے ساتھ چھوا چھوت کا معاملہ کیا جاتا تھا، بے شمار ایسے حقوق تھے جو عورتوں سے چھین لیے گئے تھے، عورتوں کو پاؤں کی جوتی کے برابر تک نہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے عورتوں کو وہ عزت دی اور عورتوں کا وہ مقام دیا کہ اسے غلام سے اٹھا کر، غلامی کی زنجیروں سے ہٹا کر اسے کسی گھر کی ملکہ بنا دیا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پوچھتے ہیں کہ میری بیوی کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حق ہے کہ تم جو کھاؤ اسے کھلاؤ، تم جو پہنو اسے پہناؤ اور اس کے ساتھ سختی سے پیش نہ آؤ، اگر کسی طرح کی کوئی غلطی اس سے سرزد ہو جائے تو اس کے بستر کو الگ کر دو، اور اگر مارنے کی نوبت آئے تو اس کے چہرے پر ضرب نہ مارو، اس کے چہرے پر ضرب نہ مارو۔ یہ اسلام نے عورتوں کے تعلق سے ہمیں حکم دیا۔ اگر ہم ان تمام تعلیمات کے اوپر عمل کریں گے، یقین جانیں ہم ایک بہترین معاشرہ پیش کر سکتے ہیں۔ آج ہم باہر جب نکلیں گے، دوست یاروں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمارا معاملہ بڑا اچھا ہوتا ہے، ہم ان کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق ہوتی ہے، ان کے ساتھ وقت خرچ کرتے ہیں، ان کے اوپر اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب اپنے گھر میں آئیں گے ان کا چہرہ لٹک جاتا ہے، ان کا چہرہ اتر جاتا ہے اپنے بیوی سے ملاقات کر کے، اپنے بچوں سے ملاقات کر کے۔ تو یہ سب سے بدقسمت لوگ ہیں، یہ بدقسمت لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی توفیق نہیں دی ہے۔ انہیں چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ احسان و سلوک کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئیں، اور جب ہم ان تعلیمات کو اپنا لیں گے، یقین جانیں ہم ایک بہترین معاشرے کی تشکیل میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسلام نے ہمیں صفائی اور ستھرائی پر خوب ابھارا ہے ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے، نصف ایمان ہے، اور اسلام کی تمام تعلیمات کے اندر صفائی اور ستھرائی کا خاص لحاظ کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہم نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، نمازوں کے لیے اسلام نے ہمیں پاک صاف رہنے کا حکم دیا، وضو کر کے مسجد آنے کا اور نماز کے لیے کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنے کا حکم دیا۔ یعنی خلاصہ یہ کہ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ ہم جس طریقے سے خود کو صاف رکھتے ہیں، ہم اسی طریقے سے اپنے معاشرے کو بھی صاف ستھرا رکھیں۔ آج یہ بر صغیر میں، ہندوستان میں اور دیگر پڑوسی ممالک میں مسلمانوں کو پہچانا جاتا ہے گندے رہنے والے قوم سے، یعنی وہ مسلم علاقہ خصوصی طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے ان کی گندگی کی وجہ سے، وہاں پہ پھیلے ہوئے کوڑے اور کرکٹ کی وجہ سے۔ اور اس کے ہم تمام مسلمانوں کی بات نہیں کریں گے، آپ دیگر مسلم ممالک میں چلے جائیں، وہاں پہ صفائی اور ستھرائی کا خاص خیال کیا جاتا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے، چاہے وہ حکومتی سطح پر ہو یا فردن ہو۔ ہر شخص کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے علاقے کو صاف ستھرا رکھیں، ہم اپنے علاقے کو صاف ستھرا رکھیں۔ لیکن یہاں کے مسلمان، یہاں کے لوگوں نے صفائی اور ستھرائی سے خود کو دستبردار کر دیا ہوا ہے۔ آپ غیروں کے علاقے میں چلے جائیں تو آپ خود کہتے ہیں کہ کیا بہترین علاقہ ہے، کیا خوبصورت علاقہ ہے، کیا صفائی ستھرائی ہے۔ اگر مسلمان یہاں آ جاتے تو وہ تمام کے تمام اس کی صفائی اور ستھرائی کو بھنگ کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ کسی مسلم علاقے میں چلے جائیں تو آپ کی صفائی اور ستھرائی نہیں ملے گی، آپ کا گھر صاف ہے، آپ کا بدن صاف ہے، لیکن آپ نے ان تمام گندگی کو آپ نے راستے میں لا کر کھڑا کر دیا، راستے میں رکھ چھوڑا ہے۔ تو یہ ایک مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ ساقیں ہیں۔ سب سے افضل شاخ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہی جائے، اور سب سے ادنا یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹایا جائے۔ لیکن ایسا ہمارے اندر نہیں ہوتا، ہم تمام تکلیف دہ چیزوں کو راستوں میں ہی لا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جس طریقے سے ہم اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں، ہم خود کو صاف کرتے ہیں، ہم اپنے کپڑوں کو صاف رکھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علاقے کو بھی صاف رکھیں، ہم اپنی مساجد کو بھی صاف رکھیں، ہم اپنے مدارس کو بھی صاف رکھیں۔ تو جب ہم ان تمام تعلیمات پر عمل کریں گے، یقین جانیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ایک بہترین معاشرے کی تشکیل میں ہم چل رہے ہوں گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ ہر شخص امن و سکون چاہتا ہے، صفائی ستھرائی چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، چین چاہتا ہے، اور یہ تمام چیزوں کا
حاصل تمام چیزوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ بس ایک ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ بنا لیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں بہترین معاشرے کی تشکیل میں مددگار بنا۔ الہ العالمین جس طریقے سے ہم اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں، خود کو صاف کرتے ہیں، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے عقیدے کو صاف کر سکے، اپنے عقیدے کو ستھرا کر سکے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔